اسلام آباد بلدیاتی انتخابات سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل غیر مؤثر قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی۔ حکومت اور الیکشن کمیشن کو مناسب وقت میں انتخابی شیڈیول کو یقینی بنانے کا حکم۔ کیا وفاقی حکومت پہلے سوئی ہوئی تھی؟ لوکل گورنمنٹ کے سارے فنڈز خود حکومت استعمال کر رہی ہے۔ عدالت کا اظہار برہمی۔ استفسار کیا جو نمائندے بغیر الیکشن کے منتخب ہوئے اس کا کیا ہوگا؟ بلدیاتی انتخابات پر اب تک جو اخراجات ہوئے وہ کون دے گا؟ پہلے پی ٹی آئی کی حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی تھی اور اب یہ حکومت نہیں کرا رہی۔ پورے شہر کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ 14 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا گیا یونین کونسلز کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن یونین کونسلز کے مطابق حلقہ بندی کا پابند ہے۔ بلدیاتی قانون میں پارلیمان نے ترامیم کر کے صدر کو بھجوا دی۔ میئر کا انتخاب براہ راست اور الیکشن کے دن ہی ہوگا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات تاحکم ثانی ملتوی کیے جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ معیشت کی تباہی کے ذمہ دار عمران خان ہیں۔ عمران خان نے صرف اور صرف مال بٹورا، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ لی، آئین و قانون کی دھجیاں اڑائیں، نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا۔ شرجیل میمن نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی، کہا اسمبلی توڑنی ہے تو توڑ دیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ محکمہ زراعت جو ہے یہ سب سے زیادہ اس وقت پاکستان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں ہر کرائسس میں۔ 91% جو ہمارا ٹارگٹ تھا سوئنگ کا گندم کا وہ آلموسٹ ہم نے اچیو کر لیا ہے۔ امید کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بمپر کراپ آئے گا۔ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ حکومت ملکی معیشت سنبھالنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ طارق بشیر چیمہ کی پریس کانفرنس، کہا ماضی کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے گندم درآمد کرنا پڑ رہی ہے۔ گندم کا پیداواری ہدف 91% مکمل کر لیا ہے۔ کوشش ہے پیداوار اتنی ہو کہ گندم درآمد نہ کرنی پڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ۔ اجلاس میں 8 نکاتی ایجنڈا زیر غور۔ خواجہ آصف نے توانائی بچت پلان رپورٹ کابینہ میں پیش کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی سے استعفوں کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی وفد میں ملاقات جمعرات کو ہوگی۔ ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکر چیمبر میں ہوگی۔ راجہ پرویز اشرف نے شیڈیول سے پی ٹی آئی وفد کو آگاہ کر دیا۔ 3 مہینے ہوئے میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے، ہم روز سنتے ہیں جی ڈیفالٹ ہوگا، اجی ڈیفالٹ ہوگا، اور بھائی کیسے ڈیفالٹ ہوگا؟ دیر از نو چانس دیٹ پاکستان ول ڈیفالٹ۔ انشاءاللہ پاکستان ول سروائیو۔ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ہم نے پیرس کلب نہیں جانا۔ 3 ماہ سے ایک بات روز سنتے ہیں، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ یہ ماضی کا پاکستان نہیں، کیوں ڈیفالٹ کر جائے گا؟ وزیر خزانہ اسحاق ڈار برس پڑے، بولے پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ سرحدی علاقوں میں ڈالر کی اسمگلنگ کو روکنا ہوگا۔ ہمیں ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے، آگے جانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پیٹی پالیٹکس کے لیے، ہم پیٹی اپنے آبجیکٹیوز کے لیے ہم ملک کو نقصان دے رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم اپنے ورسٹ اینیمی خود ہیں۔ پاکستان کی خاطر ریفلیکٹ کریں، سوچیں اور ایسے جو ملیشیس پروپیگنڈا اس کو کاؤنٹر کریں۔ سستی سیاست کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ملک کو بھنور سے نکالنے کے لیے تعاون کیا جائے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب، کہا بدقسمتی سے ذاتی مفاد کے لیے ملکی معیشت پر غلط باتیں کی جاتی ہیں، پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا روکنا ہوگا۔ معیشت کی صورتحال سب کے سامنے ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام بھی فعال نہیں، بے یقینی کی صورتحال ہے۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ کہتے ہیں معاشی حالات کو اچھا کہنا اور زبانی باتیں کرنا آسان ہے۔ سوال کیا رسک پریمیم کم ہوا کیا؟ ایکسچینج کمپنیز آف پاکستان کے چیئرمین ملک ہوستان نے معاشی بحران کی وجہ سیاسی عدم استحکام اور ڈالر کو قرار دے دیا، کہا ملک میں ڈالر کی کوئی قلت نہیں، ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کرنے والے چاہتے پچھتائیں گے۔
اسحاق کو معیشت کا جادوگر سمجھا جاتا تھا، ان کے آتے ہی ملک کے معاشی حالات تباہ ہو چکے ہیں۔ عمران اسماعیل کی گفتگو۔ اسلم اقبال بولے، شریف زرداری خاندانوں کی کرپشن نے ملک کو دنیا میں رسوا کیا، IMF کرپٹ ٹولے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ سال 2022 پاکستانی روپے کے لیے کچھ اچھا ثابت نہ ہو سکا۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں 47 روپے 48 پیسے اضافہ ہوا۔ عوام کو پورے سال مہنگائی کا سامنا رہا۔ جب ڈالر باہر مہنگا مطلب ہمارے یہاں مہنگا ہوتا ہے، ہماری پیسے کی قدر گرتی ہے تو مہنگائی ہم پہ ہی پڑتی ہے نا۔ ڈالر مہنگا ہوا ہے تبھی ہوا ہے، ورنہ ویسے نہیں تھا اتنا پہلے، پھر بھی لے لیتے تھے۔ اب تو واقعی میں کھانا پینا بھی مشکل ہے اور خریدنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ ساری چیزیں آپ کے ڈالر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے اپنے پیسے کی تو کوئی ویلیو رہی نہیں ہے ابھی، تو ساری چیزیں ڈالر پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ جیسے ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، الیکٹرانکس سے لے کے سبزیوں تک ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں جاگیرداری کا نظام ہو۔ ملک میں تبدیلی کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر بدلنے کی ضرورت ہے۔ قمر زمان قاہرہ کی سکھر میں پریس کانفرنس، کہا پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تلہ گنگ ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے لیے اراضی منتقلی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ تلہ گنگ کو ضلع کا درجہ دے کر وعدہ پورا کیا۔ اب ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی تعمیراتی سرگرمیاں بھی جلد شروع کی جائیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولنگ کی 2 خواتین کی بچوں کی حوالگی کا کیس۔ درخواست گزار کے وکیل کے مطابق والد چھٹیاں گزارنے کے لیے بچوں کو لے کر پاکستان آیا لیکن واپس نہیں گیا۔ دونوں بچے پولینڈ کے شہری ہیں۔ 14 ماہ سے بچوں کو غیر قانونی طور پر رکھا گیا ہے۔ عدالت نے دونوں بچوں کو پولش ماؤں کے حوالے کر دیا، نام ECL سے نکالنے کا حکم۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ مغربی ہوائیں آج سے ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں پر اپنا اثر دکھائیں گی۔ بارش کے باعث درجہ حرارت میں 5 سے 7 ڈگری کمی کا امکان۔ سعودی عرب میں موسم سرما کی پہلی برف باری نے موسم کو حسین بنا دیا۔ پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے نظام زندگی منجمد، لوگ گھروں میں محصور، ہزاروں پروازیں منسوخ، لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ مختلف واقعات میں ہلاک افراد کی تعداد 70 ہو گئی۔